متن پر ایک نظر کرو. متن نظر آ رہا ہے؟ جی صحیح. وقد زاد البعض. جی کیا ہے آگے؟ وقد زاد البعض او الوضع يدخل الحكم او الوضع الاقتضاء او التخيير او الوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوها. ماتن نے کہا تھا کہ بعض حضرات نے حکم کی جو تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر اب التخییر اس پر اب الوضع کی قید کو بڑھایا ہے. صحیح ہے جی. وقد زاد البعض اور تحقیق زیادہ کیا ہے بعض حضرات نے اب الوضع کی قید کو سمجھے حکم کی تعریف کے آخر میں. حکم کی تعریف کے آخر میں کیوں زیادہ کیا ہے؟ تاکہ داخل ہو جائے وہ حکم جو سببیت اور شرطیت و نحوہما ہے یعنی مانعیت ہے. سمجھے جی. تفصیل تو اوپر متن میں گزر چکی تھی. اب یہاں پر کہتا ہے کہ احناف میں کے اشاعرہ میں ابو الحسن اشعری کے متبعین نے جو یہ تعریف کی ہے حکم کی خطاب اللہ تعالی والی اس پر 3 اعتراضات کیے ہیں. کیا 3 اعتراضات کیے ہیں؟ صرف اب الوضع پہ 3 اعتراضات نہیں ہے، پوری تعریف پر کتنے اعتراض ہیں؟ 3 اعتراضات. سمجھ میں آیا؟ جی. ان میں سے ایک اب الوضع پہ بھی ہے. جی. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. جس کو ماتن نے تسلیم بھی کر لیا آپ نے پڑھا اور کہا کہ اب الوضع کی قید ہونی چاہیے. جی. پھر کہا کہ بعض حضرات نے نہیں بڑھائی ہے لیکن بڑھانا اولا ہے. بڑھانا متن میں. جی سر. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکم کی جو تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر اس تعریف پر 3 اعتراضات ہیں. کتنے اعتراضات؟ 3 اعتراضات ہیں. ان 3 اعتراضات میں جو پہلا اعتراض ہے وہ بنیادی ہے، اس کو سمجھنا ہے. جی. پہلا اعتراض یہ ہے کہ حکم کی تعریف آپ نے کی خطاب اللہ سے. کیا؟ خطاب اللہ سے. صحیح. جی. حکم نام ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا. صحیح. جی. حکم نام ہے خطاب خداوندی کا. ٹھیک ہے. جی. حکم ہوا معرف. اشرا سمجھتے؟ جی. حکم کیا ہوا؟ معرف. خطاب اللہ تعالیٰ یہ اس کی ہوئی تعریف. صحیح. جی. حکم ہوا محدود. جی. اور خطاب اللہ اس کی کیا ہو گئی؟ حد. قانون یہ ہے کہ حد اور محدود، حد اور محدود یا محدود اور حد میں، یا تعریف اور معرف یا معرف اور تعریف میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا ضروری ہے، تساوی ہونا ضروری ہے، تقابل نہیں ہونا چاہیے، تباین نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہاں پر معرف اور تعریف کے اندر تباین ہے. کیا ہے تباین؟ کس طرح ہے تباین؟ اس طرح ہے کہ حکم کو تم نے بنایا کیا؟ معرف. اس کی تعریف تم نے شروع کر دی خطاب اللہ سے. خطاب اللہ، اللہ کا جو خطاب ہے یہ قدیم ہے. یہ کیا ہے؟ قدیم ہے. سمجھ لیں؟ جبکہ حکم جو ہے وہ حادث ہے. حکم کیا ہے؟ حادث ہے. اور حادث کی تعریف قدیم سے کرنا یہ تعریف الشیء بضدہ ہی ہے. یہ کیا ہے؟ تعریف الشیء بضدہ ہی ہے. نہیں سمجھ؟ جی. حادث کی تعریف کسی سے کرنا یعنی معرف ہو کیا حادث، تعریف ہو جائے کیا محدود ہو کیا حادث، اور حد ہو جائے کیا قدیم خطاب اللہ. تو یہ تعریف الشیء بضدہ ہی ہے. سمجھے؟
تو معرف اور تعریف کے اندر اتفاق نہیں ہوا، اتحاد نہیں ہوا، بلکہ تباین اور ضد آ گیا. سمجھے؟ اور ایک شے اپنے ضد کی تعریف کیسے بنی؟ کسی شے کی تعریف اس کی ضد کے ساتھ کرنا صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ دن کی تعریف روشنی سے تو کر سکتے ہو، لیکن دن کی تعریف رات سے کیسے کر سکتے ہو؟ ان کے دونوں آپس میں ضد ہے. اس کا حکم اس کی دلیل دیتے ہیں معتزلہ. وہ جو ہے کہ نہیں ہے حکم پر حادث ہونے کی دلیل ہے. ابھی اعتراض ختم نہیں ہوا ہے. کیا حکم جو حادث ہے وہ اس طرح حادث ہے کہ کہا جاتا ہے حلت المرأۃ، مثال کے طور پر حلت المرأۃ، عورت کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. اب حلال ہو گئی عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حلال نہیں تھی، اب حلال ہو گئی. پہلے حلال اب حلال ہو گئی. تو حلت ایک حکم ہے. حلت کیا ہے؟ وہ جو ہے حلال ہونا. اور حلال ہو گئی عورت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو اب وجود، اس حکم کو اب وجود ملا ہے. حلت المرأۃ کا معنی کیا ہے؟ عورت کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی، یعنی پہلے حرام. تو حلت ایک حکم ہے، جس طرح حرمت بھی کیا ہے؟ ایک حکم ہے. اب یہ جو حکم ہے حلت والا، یہ اب وجود میں آیا ہے جب نکاح ہو گیا مثلا. سمجھے نا؟ تو حکم کیا ہو گیا؟ حادث ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکم حادث ہے اور خطاب اللہ کے قدیم ہے. اور یہ صحیح، یہ دلیل سمجھ. اس دلیل کا اس نے اپنے الفاظ میں تعبیر یوں کیا، تھوڑا سا درمیان سے دیکھنا، شروع سے نہیں پڑھتے. والحکم حادث نظر آ رہا ہے بالکل شروع میں. حکم جو ہے وہ حادث ہے. کیوں حادث ہے؟ لکونہ متصفا بالحصول بعد العدم، کیونکہ ہے یہ حکم، لکونہ بوجہ ہونا اس حکم کے، متصف بالحصول، متصف بالحصول یعنی اس کو صفت حصول لگتی ہے. کب؟ بعد العدم، عدم کے بعد، یعنی پہلے معدوم ہوتا ہے پھر حاصل ہو جاتا ہے. پہلے حرام تھی اب کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. جب حلال ہو گئی تو حدوث سے حکم ہو گیا، حلت کا حکم حادث ہو گیا. سمجھے؟ کقولنا حلت المرأۃ، قولنا حلت المرأۃ، سمجھا؟ لکونہ متصفا بالحصول بعد العدم کا مطلب سمجھا؟ یہ انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل حادث ہے. معتزلہ نے کیا اعتراض کیا کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ تعریف بضد ہی ہے، کیونکہ آپ نے حکم کی تعریف کی خطاب اللہ کے ساتھ. خطاب اللہ قدیم ہے، حکم اس کا معرف وہ حادث ہے، اور حادث کی تعریف قدیم سے ہے. اب خطاب اللہ تو ہے ہی قدیم، یہ تو سب مانتے ہیں. کہتے حکم کے حادث ہونے پر ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حکم یہ متصف بالحصول بعد العدم ہے، یعنی حکم کو صفت حصول لگتی ہے بعد العدم. یعنی ایک حکم جو ہوتا ہے اس کو وجود ملتا ہے کسی زمانے کے اندر، جب اس کو پہلے وجود نہیں ملا تھا، صفت اس کو حصول اور وجود کی لگی تو وہ بعد میں ہی لازمی بات ہے کہ کیا آیا؟ وجود میں آیا تو وہ حادث ہوا. جب حادث ہوا تو قدیم نہیں ہوا. سمجھے نا؟ تو حکم کیا ہے؟ حادث ہے. یہ ایک دلیل. ایک اور دلیل بھی اس پر دیتے ہیں معتزلہ، سمجھو ہے کہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، نیچے دیکھنا تھوڑا. وَلِكَوْنِهِ مُعَلَّلًا بِالْحَادِثِ، کیا؟ دوسری دلیل حکم کے حادث ہونے کی یہ ہے کہ یہ حکم اس کی علت بھی حادث ہوتی ہے.
بوجہ ہونا اس حکم کے معلل بالحادث، یعنی اس کی جو علت ہوتی ہے وہ علت بھی حادث ہوتی ہے، خود تو ویسے ہی حادث ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا دی؟ کقولنا حلت بالنکاح وحرمت بالطلاق یا حرمت بالطلاق، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حلال ہو گئی عورت نکاح کے ذریعے سے، حرام ہو گئی عورت طلاق کے ذریعے سے، طلاق کی وجہ سے۔ اپنے کو حلت اور حرمت دو حکم ہیں، صحیح ہے؟ اوپر ثابت کر دیا کہ حلت اور حرمت جو ہے وہ حادث ہیں، یہاں ثابت کرتے کہ ان کی علت بھی حادث ہے، وہ علت نکاح اور طلاق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور قانون یہ ہے کہ جس چیز کی علت حادث ہوتی ہے وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ جس چیز کی علت سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھے؟ بس دو لفظوں میں خلاصہ یوں کہیں گے مختصر کر کے اعتراض کو، کہ معتزلہ نے کہا کہ آپ نے حکم کی تعریف، اوپر دیکھو، آپ نے حکم کی تعریف کی ہے خطاب اللہ کے ساتھ، حکم وہ حادث ہے، خطاب اللہ قدیم ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف شیء بضدہ ہے، تعریف بالمباین ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کیونکہ حکم جو ہے وہ حادث ہے اور یہ اعتراض مختصر۔ اب اس اعتراض کو تھوڑی تفصیل دو، یوں کہو کہ معتزلہ نے اپنے اعتراض کو مضبوط کرتے ہوئے یوں کہا کہ حکم کے حدوث پر ہم دو دلیلیں دیتے ہیں۔ حکم کے حدوث پر ہم پہلی دلیل یہ ہے لکونہ متصفا بالحصول بعد العدم، کیونکہ حکم جو ہوتا ہے اس کو صفت حصول بعد العدم کی لگی ہوئی ہے، یعنی حکم پہلے نہیں ہوتا پھر اس کو وجود ملتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے حلت المرأۃ، صحیح ہے، بعد ما لم تکن حلالا، یہ تب کہا جاتا ہے جب وہ پہلے حلال نہیں تھی۔ آیا؟ تو جب حلال ہو گئی تو معنی یہ ہے کہ پہلے حلال نہیں تھی نا، اب حلال ہو گئی، جب اب حلال ہو گئی تو قدیم تو نہیں ہوئی، حادث ہو۔ وہ لکونہ معللا بالحادث ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حکم کی جو علت ہوتی ہے وہ علت بھی حادث ہوتی ہے، خود تو ویسے ہی جو ہے کیا ہے اس کی علت بھی حادث، اور قانون یہ ہے کہ جس شے کی علت حادث ہو وہ شے خود بھی حادث۔ اس کی دلیل کیا دی؟ حلت بالنکاح وحرمت بالطلاق۔ آیا کہ طلاق اور نکاح جو ہے یہ علتیں ہیں، نکاح علت ہے حلت کی، طلاق علت ہے حرمت کی۔ تو حلت اور حرمت جو دونوں حکم ہیں اور نکاح اور طلاق ان دونوں کی علتیں ہیں، تو نکاح حادث تو حلت حادث اور طلاق حادث تو حرمت بھی آیا۔ دوسرا اعتراض آسان ہے، چھوٹا سا اعتراض، بالاقتضاء یا بالتخییر، کیا تعریف کے اندر او کیوں لایا؟ یہ تو تشریح کے لیے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ تشریح کے لیے، شک کے لیے ہوتا ہے۔ تعریف کا مطلب تو کسی شے کی تعیین ہوتی ہے، ابہام کو دور کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ جو خود ہی شک میں مبتلا ہے وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ سمجھے؟ تیسرا اعتراض وہی ہے جو اوپر متن میں بھی گزرا کہ حویل وضع کی قید لگانی چاہیے تاکہ خطاب وضعی کو بھی کیا ہو جائے، شامل ہو جائے تعریف، سمجھ میں؟ احکام وضعیہ کو بھی کیا ہو جائے، شامل ہو جائے۔ اس کو ماتے نے تسلیم کیا، کسی نے تسلیم نہیں کیا، اس کے دو تین جواب دے۔ قولہ وقد زاد البعض، قول ماتن کا وقد زاد البعض۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں اعترضت المعتزلہ، تو اعتراض کیا ہے معتزلہ نے علی هذا التعریف، اس تعریف پر، یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء، بس یہاں تک پڑھنا ہے، اگل وضع نہیں پڑھنا ہے۔
تاکہ تیسرے اعتراض کی جگہ رہے. اس تعریف پر بے سلامت اور جو ہے 3 طریقوں سے، یعنی 3 اعتراضات. الاول، پہلا اعتراض یہ ہے ان الخطاب عندکم قدیم، کہ خطاب تمہارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ قدیم. خطاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ کیا ہے؟ والحکم حادث، اور حکم کیا ہے؟ لکونہ متصفا بالحصول بعد العدم، کیونکہ یہ حکم متصف بالحصول بعد العدم ہے، یعنی یہ حکم قدیم نہیں ہے، یعنی اس کو صفت لگی ہوئی ہے حصول بعد العدم کی، یعنی یہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، مسبوق بالعدم نہیں ہے، مسبوق بالعدم نہیں ہے. کقولنا حلت المرأۃ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حلال ہو گئی عورت. یہ کب کہتے ہیں؟ بعد ما لم تکن حلالا، پہلے حلال نہیں تھی، تبھی تو کہتے ہیں کہ اب حلال ہو گئی. جب اب حلال ہو گئی تو حلال ہونا ایک حکم ہے، اور وہ اب حادث ہوا جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تب حادث. سمجھے نا؟ وَلِكَوْنِهِ، دوسری دلیل وَلِكَوْنِهِ مُعَلَّلًا بِالْحَادِثِ، اور اس لیے کہ یہ حکم اس کی علت بھی حادث ہے. آسان ترجمہ کرو، یہ حکم معلل بالحادث ہے، یعنی اس حکم کی علت بھی حادث ہے. کقولنا، جیسے ہم کہتے ہیں حلال ہو گئی نکاح کے ساتھ اور حرام ہو گئی کس چیز کے ساتھ؟ اب نکاح جو ہے یہ علت ہے حلت کی، سمجھے نا؟ یہ علت ہے کسی کی؟ علت حکم ہے، اور نکاح اس کی علت ہے، لکھا بے علت نکاح ہے، سمجھے؟ سمجھے؟ اچھا، تو بن نکاح، نکاح علت ہے، اور حکم اس کا جس کو اس نکاح نے ثابت کیا وہ کیا ہے؟ علت ہے، اور نکاح حادث ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو علت بھی کیا ہو گئی؟ حادث ہو گئی، اور یہی حکم ہے، یہی علت کیا ہے؟ حکم ہے، تو حکم حادث ہو گیا. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح دوسری مثال ہے الثانی، دوسرا انہ یشمل علی کلمۃ، او کہ یہ تعریف مشتمل ہے او کے کلمے پر، بالاقتضاء اب التخفیف، وہی للتشکیک والتردید، اور یہ شک اور تردد کے لیے ہوتا ہے او کا کلمہ. فینافی التعریف والتحدید، تو یہ منافی ہے تعریف اور تعیین کے، حالانکہ تعریف جو ہوتی ہے وہ تو تعیین کے لیے ہوتی ہے، تحدید کے معنی کیا کی؟ تعیین، کسی چیز کو معین کر. ٹھیک ہے، دونوں اعتراض سمجھ. اچھا، الثالث، تیسرا اعتراض یہ ہے انہ غیر جامع للاحکام الوضعیۃ، کہ یہ جو تعریف ہے آپ کی بالاقتضاء والتخییر تک جو تعریف ہے یہ غیر جامع ہے، یہ جامع نہیں ہے احکام وضعیت. اگر اس کو جامع بنانا ہے تو اب الوضع کی قید کو کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا پڑے گا. آیا جیسا کہ اس کی وضاحت متن میں گزر بھی چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہے، اسی کی مثالیں پھر دے رہے ہیں. جس طرح کے سببیت دلوک کی وجوب صلاۃ کے لیے، سببیت دلوک کی وجوب صلاۃ کے لیے تعلق شیء بشیء آخر، اس کا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کیا ہونا؟ تعلق، احکام وضعیہ. تو وجوب صلاۃ اس کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ دلوک شمس کے ساتھ، وجوب صلاۃ ظہر کا یعنی. اسی طرح غروب شمس، کیا؟ غروب شمس، اس کے ساتھ تعلق کس چیز کا ہے؟ وجوب صلاۃ مغرب کا، الی آخری. اچھا، مثل سببیت الدلوک، جس طرح کے سببیت دلوک کی، یعنی دلوک سبب ہے، جس طرح کے دلوک سبب ہے. آسان ترجمہ یوں کی لوجوب صلاۃ، کس چیز کا؟ وشرطیت طہارت لہا، اور طہارت شرط ہے لہا اس کے لیے، ومانعیت النجاست انہا، اور نجاست مانے ہے انہا کس سے؟ لغوی ترجمہ نہیں کرو، مفہوم بتا رہا ہوں. کتنے اعتراض ہو رہے ہیں؟ 3 اعتراض. اب کیا کہتے ہیں؟ 3 ہو گئے نا، خالص اوپر کہا نا تیسری لکیر میں. اب اپنی طرف سے شارح ایک اور اعتراض بھی ملا ہے، کیا؟
کہ بھی عجیب و غریب اعتراض ہوتے ہیں. کہتے ہیں والمصنف مصنف جو ہے ماتن احمل فی تفسیر الخطاب الوضعی ذکر المانعی، اس نے چھوڑ دیا خطاب وضعی کی تفسیر اور تعریف میں ذکر مانعیت کا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جب خطاب وضعی کا ذکر کر رہا تھا متن کے اندر، سمجھے نا، تو مانعیت کا بھی کیا کرتا ذکر کہاں پر کیا؟ یہی اوپر کا متن جو ابھی پڑھا، جہاں سے سبق شروع ہو رہا تھا آج کا متن کا. وقت زاد الباز ہو اب الوضع لیدخل الحکم بالسببیت والشرطیت ونحوہما. اب ہم کہتے ہیں ونحوہما کے دیا نا، بس کیا یہی معنیت ہے، یہی کیا ہے. لیکن حضرت کیا فرما رہے والمصنف احمل فی تفسیر الخطاب الوضعی ذکر المانعیت. دوسرا جواب یہ ہے کہ ماتن نے صرف مثال دی ہے، ساری اقسام کو بیان کرنا تھوڑی مقصود ہے. کیا کیا ہے؟ لیکن شارح نے شرح لکھتے ہوئے شاید قسم کھانی تھی کہ ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے اعتراض. اچھا، بہرحال یہ اوپر کے 3 اعتراضات ہوئے. اب ایک ایک کا جواب دے رہے تفصیل سے. ٹھیک ہے، تھوڑے بعد اجابت الاشاعرۃ عن الاول بمنع اختصاص الحکم بعد العدم فللمتصف بذلك هو التعلق والمعنى تعلق الحل مع بعض بها تعلق الحل بها بعد ما لم يكن متعلقا. اعتراض جو تھا نا پہلا کہ حکم کیا ہے؟ حادث ہے. خطاب اللہ کیا ہے؟ قدیم ہے. حادث کی تم نے تعریف کس چیز سے تو یہ تعریف شیء بضدہ ہو گئی، تعریف بالمباین ہو گئی، لہذا یہ تعریف صحیح نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتا ہے کہ کس نے کہہ دیا کہ ہم نے کہا ہے کہ حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. ہم تو حکم کو قدیم مانتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ ہم حکم کو کیا مانتے ہیں؟ تو یہ تعریف حادث بالقدیم نہیں ہے، یہ تعریف القدیم بالقدیم ہے. لہذا تعریف الشیء بضدہ ہی نہیں ہے، تعریف بالمباین نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ باقی آپ نے جو دلیل پیش کی حکم کے حادث ہونے پر، اس کا جواب بھی سنو. ہم ثابت کرتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، حکم کیا ہے؟ قدیم ہے. آیا؟ حکم خود حادث نہیں ہے، حکم خود قدیم ہے. حکم کے تعلقات حادث، حکم کے کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ عورت حلال ہو گئی، کیا حلال ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلت اب اس عورت کے ساتھ لگ گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں حلت پہلے موجود ہی نہیں تھی. حلت تو پہلے سے موجود ہے، اس کے ساتھ تعلق اس کا اب ہو گیا. آیا؟ نہیں سمجھ میں؟ یہ پہلی شک کا جواب ہے. سمجھ میں نا، جو اوپر بیان کیا حلت المرأۃ کے اندر. دوسری کا بھی جواب دیتے ہیں. دوسری کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا نا کہ حادث کی علت کیا ہوتی ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ علت جو ہے یہ امارات ہیں. کیا ہے؟ علامات ہیں. اور کوئی شے قدیم ہوتی ہے، اس کی علامت علت نا، اس کی حادث ہو سکتی ہے، اس کی علامت حادث ہو سکتی ہے. تو کسی شے کی علامت اگر حادث ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شے بھی کیا ہے؟ حادث ہے. جس طرح کہ یہ پورا کا پورا عالم حادث ہے اور یہ علامت ہے وجود باری تعالیٰ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی ذات و صفات قدیم ہے اور یہ پورے کا پورا عالم یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ علامت ہے، دلیل ہے، اور یہ سارا حادث. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو نیچے خود وضاحت کرتا ہے. فَأَجَابَتِ الْأَشَاعِرَةُ
تو جواب دیا اشاعرہ نے انل اول پہلے اعتراض کا کہ یہ تعریف الشیء بضد ہی ہے، کہ یہ تعریف الحادث بالقدیم ہے، کہ یہ تعریف بالمباین ہے، اس اعتراض کا کیا جواب دیا؟ بمنع اتصاف الحکم بالحصول بعد العدم، کہ منع ہے موصوف ہونا حکم کا بالحصول بعد العدم کے ساتھ، یا یوں ترجمہ کرو تاکہ آسان ہو جائے محاورتاً، بمنع کہ غلط ہے، کیا غلط ہے؟ اتصاف الحکم بالحصول بعد العدم، کہ متصف ہے حکم حصول کے ساتھ، کون سے حصول کے ساتھ؟ وہ حصول جو بعد العدم ہوتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، یعنی اس کو حادث کہنا ہی غلط ہے، یوں کہو۔ فاجابت الاشاعرہ تو جواب دیا اشاعرہ نے ان الاول پہلے اعتراض کا بمنع کہ غلط ہے اتصاف الحکم بالحصول بعد العدم، حکم کو حادث کہنا، کیا حکم کو حادث کہنا، سمجھا؟ یہ مرادی معنی بیان کیا میں نے، موصوف ہونا حکم کا حصول بعد العدم کے ساتھ، جب حکم موصوف ہوگا حصول کے ساتھ کہ حکم اس کی صفت کیا ہے کہ وہ حکم حاصل ہوا ہے، کب؟ بعد العدم، عدم کے تو حادث ہوا نا، تو اس لیے ترجمہ کیا کر دیا؟ بمنع کہ غلط ہے اتصاف الحکم بالحصول بعد العدم، کہ حکم حادث ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ حکم کیا ہے؟ حکم حادث نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اچھا حادث کیا چیز ہے؟ بل المتصف بذالک هو التعلق، جو چیز متصف ہے اس حدوث کے ساتھ وہ تعلق کے حکم ہے، خود حکم ہے، کیا آیا؟ اچھا والمعنى تعلق الحل بها، اب حلت المرأة کا مطلب بیان کر رہے ہیں، والمعنى حلت المرأة کا معنی یہ ہوگا تعلق الحل بها، تعلق پکڑ لیا حلت نے اس عورت کے ساتھ، یہ نہیں کہ پہلے سے جو ہے وہ حلت کا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا، یہ معنی تھوڑی ہے، حلت تو تھی، اس کے ساتھ تعلق اب پکڑا، بعد ما لم یکن متعلقا، بعد اس سے کہ متعلق نہیں تھا اس کے ساتھ پہلے، اب متعلق ہو گیا، تو اس کے ساتھ متعلق نہیں تھا نا، تھا تو صحیح دنیا میں تھا، آیا؟ اب وہ بمنع تعلیل الحکم بالحادث سے انہوں نے جو دوسری دلیل پیش کی تھی نا، کس چیز پر کہ حکم حادث ہے، کیونکہ اس کی علت حادث ہے، اور جس چیز کی علت حادث ہوتی ہے وہ خود بھی حادث ہوتا ہے، حادث کی علت بنتا ہے، حادث قدیم کی علت نہیں بنتا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، کہتے ہیں وہ بمنع ہے، اسی طرح غلط ہے، کیا اسی طرح غلط ہے تعلیل الحکم بالحادث، کہ حکم کی علت کیا ہے؟ حادث ہے، سمجھے نا؟ یہ بات بھی آپ کی کیا ہے؟ غلط ہے، بمعنی تاثیر الحادث فی ہے، کہ حادث کی تاثیر ہے اس کے وجود میں، سمجھ میں آیا؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے، بل معنی ہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، کون الحادث امارتن علیہ، کہ حادث اس کی علامت ہے، عمارت ہے، وہ معرفا لہ، اور اس کا پتہ دینے والا ہے، سمجھ میں؟ یہ حادث اس قدیم کا کیا دینے والا ہے؟ پتہ دینے والا ہے، سمجھ میں؟ اذا العلل الشرعیۃ امارات و معرفات لا موجبات، کیونکہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ علتیں جو شرعی ہوتی ہیں یہ دراصل امارات اور معرفات ہوتی ہیں، لا موجبات، موجبات تھوڑی ہوتی ہے، موجب تو رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، سمجھ، لیکن میرے تیرے سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی علت یہ ہے تاکہ ہمیں یہ نظر آئے، لا موجبات و مؤثرات، سمجھا؟ والحادث یصلح امارتا و معرفا للقدیم، اور حادث چیز جو ہوتی ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ علامت بنے اور پتہ دینے والی ہو قدیم چیز کی، کل عالم لسان ہے، جس طرح کہ یہ پورا کا پورا عالم پتہ دے رہا ہے سانے باری سال، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تعریف الحادث بالقدیم نہیں ہے، یہ تعریف القدیم بالقدیم ہے، اور آپ کا اعتراض کرنا بالکل غلط ہے، اور آپ کی وجوہات اور علتوں کو بیان کرنا اپنے اعتراض کی تائید کے لیے غلط ہے، آیا جواب سمجھا؟ اچھا آگے آسان ہے دیکھنا، وہاں ثانی اور دوسرے اعتراض کا جواب دیا ہے
او ہا ہونا لتقسیم المحدود ہے کہ یہاں تاریخ کے اندر جو او کا کلمہ آیا ہے نا بالاقتضاء اب تخیر یہ محدود کی تفصیل کے لیے ہے کہ جس چیز کی تعریف ہو رہی ہے جو محدود ہے جو معرف ہے اس کی قسمیں دو ہیں، ایک بالاقتضاء ہے، دوسرا اب تخیر ہے، تخیر کے اندر اباحت ہے، اقتضاء کے اندر باقی 5 قسمیں آ جاتی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ وہ تفصیلہ اور تفصیل اس کی اس طرح ہے لأنہ نوعان کہ محدود کی 2 قسمیں ہیں، نوع لہو تعلق الاقتضاء و نوع لہو تعلق التخیر۔ ایک نوع ایسی ہے جس کے لیے تعلق اقتضاء کا ہے، دوسرے کے لیے تعلق تخیر ہے۔ فلا يمكن جمعهما في حد واحد بدون تفصیل، تو ممکن نہیں تھا کہ جمع کیا جاتا ان دونوں کو، اقتضاء اور تخیر کو، فی حد واحد ایک ہی حد کے اندر، ایک ہی تاریخ کے اندر، بدون تفصیل او کے بغیر۔ کیا بدون تفصیل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ او کے بغیر۔ ایک ہی تاریخ میں دونوں کو جمع کرنا تھا، سمجھے؟ معرف ایک تھا، معرف جو ہے وہ کیا تھا؟ 2 چیزیں تھی، تعریف اس کی ایک ساتھ کرنی تھی تو او کو لانا تھا بیچ میں۔ تو یہ او جو ہے وہ تعریفات کے اندر جو او ممنوع ہے اور جو او قبیح ہے وہ تشکیک والا ہوتا ہے، یہ تنویع والا ہے۔ آیا؟ بس پورے جواب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ وہ او جو تعریفات کے اندر قبیح ہے وہ او تشکیکیہ ہے، یہ او تنویعیہ ہے۔ بس آیا؟ وَأَمَّا الثَّالِثُ باقی جو تیسرا اعتراض تم نے کیا کہ اول وضع کی کیس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بڑھانا چاہیے، تو اس بارے میں 3 طائفے ہیں۔ کیا؟ بعض علماء نے کہا کہ بالکل بڑھانا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ماتن نے بھی کہا، جو اس کی تائید بھی کر دی کہ اول وضع کی کیس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو معتزلہ کا جو یہ اعتراض ہے یہ تو یہ بالکل صحیح ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آیا؟ دوسرا جواب یہ دیا کہ ہم بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، بالکل بھی بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل احکامات وہ تکلیفی ہوا کرتے ہیں، وضعی کو ہم احکام مانتے ہی نہیں ہیں، جب مانتے نہیں ہیں تو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا؟ تیسرا اعتراض اس کی طرف بھی اشارہ متن میں گزر چکا تھا کہ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ ہاں بالکل بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وہ اقتضاء اور تخییر کے عموم کے اندر ضمن سمجھ گیا، کیونکہ سببیت صلاۃ بلوغ کے شمس سببیت صلاۃ کا معنی کہ اب نماز واجب ہو گئی ہے، سمجھ میں وغیرہ ذالک کا خود مثالیں دوبارہ دے، سمجھ میں آ گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ اور باقی جو تیسرا اعتراض تم نے کیا کہ اول وضع کی کیف کو کیا کر دو؟ بڑھا دو، تعریف جامع نہیں ہے، فَالْتَزَمَهُ بَعْضُهُمْ تو بعض علماء نے اس کو مان لیا ہے، بعض علماء نے اس کو مان لیا ہے۔ وزادہ سے تعریف ہے اور زیادہ کر دیا ہے تعریف کے اندر ایسی قید کو جو عام اور شامل ہو جائے اس کو اور بنا دے اس کو شامل حکم وضعی کے لیے، تو انہوں نے یوں تعریف کی بالاقتضاء اب تخییر اب الوضع۔ اب الوضع کا معنی کیا؟ اے وضع شارع و جعلہ، یعنی شارع کا اس کو مقرر کر دینا، بنا دینا، اس کے سامنے رکھ دینا، یعنی تعلق شیء بشیء آخر۔ آیا؟ دوسرا جواب یہ ہے، اور بعض نے جواب دیا ہے بے انا لا نسلم کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ خطاب وضع کا یہ حکم ہے، ہم اس کو حکم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور ہم نہیں نام رکھتے ہیں اس کا حکم، اگرچہ نام رکھ دیا ہے ہمارے علاوہ بعض حضرات نے اس کا حکم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَنَحْنُ لَا نُسَمِّيهِ حُكْمًا ہم اس کا نام حکم نہیں رکھتے ہیں، وَإِنِ اصْطَلَحَ غَيْرُنَا اگرچہ اصطلاح مقرر کیا ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ حُكْمًا کہ انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ حکم وضعی کہہ دیا، اس کو فَلَا مُشَاحَةَ مَعَهُ، سمجھے؟ اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس وہ خود تبدیل کرے تو کرے، لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو حکم مانتے ہی نہیں ہیں، جب مانتے نہیں ہیں تو پھر ابل وضع کی کیس کو بڑھائیں تو کیوں بڑھائیں؟ وعلیہ تغییر التعریف، سمجھے؟ تغییر تعریف اسی پر ہے، ہم پر نہیں ہے۔ اچھا جی، ولو سلما، کیا ولو سلما، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ولو سلما جو تیسرا جواب دے رہا ہے یہ بھی اسی دوسرے طائفے کا دے رہا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، یہ تیسرا طائفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
اور تیسرا جواب ہے تیسرے طائفے کا. جواب تو کل 3 ہے، لیکن یہ جواب کتنے طائفوں کے ہیں؟ 2 کے یا 3 کے؟ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بتا رہے کہ 2 طائفے. پہلا جواب 1 کا ہے اور باقی 2 آخری جواب ہیں وہ دوسرے کے. لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلا جواب پہلے طائفے کا ہے، دوسرا دوسرے کا ہے، تیسرا تیسرے طائفے کا. آیا ولو سلم، اگر مان لیا جائے فلا نسلم خروجہ عن الحد، تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ نکل جائے گا تاریخ سے. کیوں؟ فإن مرادنا من الاقتضاء للتخییر عام من الصحیح والضمنی، کیونکہ ہماری مراد اقتضاء سے یا تخییر سے وہ عام ہے جو صریح کو بھی شامل ہوتی ہے اور ضمنی کو بھی کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. اقتضاء ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صریح ہوتا ہے جو کہ وجوب کو شامل ہے، حرمت کو شامل ہے، مکروہ تحریمی کو شامل ہے، مکروہ تنزیہی کو شامل ہے، ندب کو شامل ہے. ایک اقتضاء کیا ہوا کرتا ہے؟ ضمنی ہوا کرتا ہے. وہ اس کو شامل ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ وجبت الصلاۃ. سمجھ میں آ گیا؟ جب کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب اس حالت کے اندر نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، یا نجاست کو ظاہر کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. آیا وقف علیہ وخطاب الوضع، اور خطاب وضع کا جو ہے من قبیل ضمنی، یہ کون سے قبیل سے ہے؟ یعنی ضمن اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. کس میں داخل ہے؟ بالاقتضاء میں داخل. کیسے داخل ہے؟ اس سے اس کی دلیل ہے، کیونکہ معنی سببیت دلوک کا یہ ہے، یعنی دلوک کے سبب ہونے کا یہ ہے. سببیت دلوک یعنی دلوک کے دلوک شمس سبب صلاۃ ظہر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب الصلاۃ عندہ، کہ جیسے ہی دلوک ہوگا تو اس وقت میں نماز کیا ہو جائے گی جناب؟ واجب ہو جائے گی. اچھا جی، وہ معنی شرطیت طہارت، اور طہارت کے شرط ہونے کا معنی یہ ہے وجوب حاصل صلاۃ، کہ یہ طہارت واجب ہے حالت نماز میں، اور حرمت الصلاۃ بدونہا، یا حرام ہے نماز بدونہا بغیر اس طہارت کے. اور معنی معنیت نجاست کا حرمت صلاۃ ہے معہا، اس نجاست کے ساتھ، یعنی نماز حرام ہے نجاست کے ساتھ جب نجاست لگی ہوئی ہو. اور وجوب و ازالت ہے، یا یوں کہہ دو کہ اس کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا، نجاست کو ہٹا دینا، یہ واجب ہے. آیا تو وہی وجوب آ رہا ہے، وہی وجوب آ رہا ہے، وہی حرمت آ رہی ہے، لیکن تھوڑا گھما کیا حالت الصلاۃ حالت السلام میں. وقضا فی جمیع الاسباب والشروط والموانع، یہی بات جو ہے تمام اسباب، شروط اور موانعات کے اندر ہو. بس وذهب المصنف الى ان الحق زیادۃ الکیل. اب مصنف کی ترغیب ہے